بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسے شادی میں شرکت کرنے کا بے حد شوق تھا، لیکن آج اس کی شادی تھی جسے وہ بے حد پسند کرتی تھی اور وہ اس شادی میں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اگر وہ اس شادی میں نہ جاتی تو گھر والے اس سے شادی میں نہ جانے کی وجہ پوچھتے اور اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ اس نے اپنے جذبات کے بارے میں کسی کو پتہ لگنے نہ دیا اور اس بات کو اپنے دل میں ہی رکھا تھا۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس شادی میں شریک ہو رہی تھی اور سب کے سامنے مسکرا رہی تھی۔ میرا نام شکیلہ ہے۔ میں اپنے والدین کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ میرے بعد میرے 3 بھائی تھے اور ایک بہن تھی۔ اگر کسی گھر میں بیٹی بڑی ہو اور اس کے بہن بھائی چھوٹے ہوں تو اس پر خود بخود ہی کافی ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میرے بعد میرے 3 بھائی پیدا ہوئے جن کی عمروں میں بہت کم فرق تھا، اس لیے میری ماں نے مجھ پر کم ہی توجہ دی اور میں چھوٹی عمر سے اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا شروع ہو گئی تھی اور گھر کی بھی ذمہ داریاں مجھ پر پڑ گئیں اور میری ماں اس معاملے میں پرسکون ہو چکی تھی۔ اس طرح جب بھی کوئی بہن بھائی بیمار ہوتا تو میری ماں مجھے اسکول سے چھٹی کروا لیتی اور یا کہیں آنا جانا ہوتا تو تب بھی چھٹی کروا دیتی تاکہ میں چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھ سکوں۔ اسکول کی استانیوں نے میری ماں کو کئی دفعہ کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو چھٹی نہ کروایا کریں کیونکہ اس طرح اس کی پڑھائی کا حرج ہوگا، اور یہ بات میری ماں کو سمجھ میں نہ آتی۔ میں مہینے میں 1 ہفتہ ہی بمشکل اسکول جاتی تھی، جس کی وجہ سے میں پڑھائی میں کمزور ہوتی گئی اور میرا دل بھی پڑھائی میں نہ لگتا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے مشکل سے مڈل تک تعلیم حاصل کی اور مزید تعلیم حاصل کرنے سے انکار کر دیا، تو میری ماں نے بھی اس بات پر کوئی سوال نہ کیا اور مجھے گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اچھی بات ہے، اس طرح تم گھر کے کام جلد سیکھ جاؤ گی اور کل کو اگلے گھر میں تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ میں بھی خوش ہو کر گھر کے کاموں میں حصہ لینے لگی۔ میری ماں کی ایک کزن جو ہمارے گھر کے قریب رہتی تھی، ان کی اپنی کوئی بیٹی نہ تھی، ان کے صرف 2 بیٹے تھے اور وہ اکثر بیمار رہتی تھی۔ میری اماں کی اپنی کزن سے بہت ہی دوستی تھی، وہ اکثر ہمارے گھر آتی جاتی اور جب مجھے کام کرتے دیکھتی تو کہتی کہ میری بھی خواہش تھی کہ میری بھی کوئی بیٹی ہوتی جو میرے کام کاج میں میری مدد کروا دیتی، لیکن اب میں مجبور ہوں تو میری اماں کہتی تھی تم شکیلہ کو اپنی ہی بیٹی سمجھو، تمہیں کوئی بھی کام کی ضرورت ہو تو تم اسے اپنے گھر لے جایا کرو۔ اس طرح میری اماں کی کزن کو جب کپڑے وغیرہ دھونے ہوتے یا گھر کی صفائیاں کرنی ہوتی تو وہ مجھے اپنے گھر بلا لیتی اور میں خوشی خوشی ان کے گھر چلی جاتی۔ میں انہیں ہمیشہ آنٹی کہہ کر بلاتی تھی اور وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ میری آنٹی کا بیٹا جو BA تک تعلیم حاصل کر کے اپنے باپ کے ساتھ کاروبار سنبھال رہا تھا، وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی مغرور بھی تھا۔ 1-2 دفعہ جب میں اپنی آنٹی کے گھر گئی تو وہ گھر میں موجود ہوتا، کبھی اس نے میری طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا، لیکن وہ مجھے اپنی مغرورانہ عادت کے ساتھ اچھا لگنے لگا اور میں اسے چپکے چپکے دیکھتی۔ اس طرح میں جو مہینے میں 1 یا 2 دفعہ اپنی آنٹی کے گھر جاتی تھی، اب ہفتے میں 2 دفعہ جانے لگی۔ میری ماں نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ جب کبھی میرا باپ اس بات پر اعتراض کرتا تو میں خود ہی کہہ دیتی کہ آنٹی بیمار رہتی ہیں، میں ان کی مدد کے لیے جاتی ہوں، اور میری آنٹی تو میرے وارث صدقے جاتی کیونکہ انہیں ایک مفت کی کام کرنے والی مل چکی تھی جو ان کے گھر کے کام کاج کو دیکھ رہی تھی۔ انہی دنوں میں آنٹی کے بڑے بیٹے کی منگنی کا شور اٹھا اور آنٹی نے اپنی بھانجی سے اپنے بیٹے کی منگنی کر دی۔ اب تو انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ میں زیادہ وقت ان کے گھر ہی گزاروں، کیونکہ آنٹی اپنے بیٹے کی شادی کی شاپنگ کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے ان کے گھر کے تمام کاموں کی ذمہ داری اٹھا لی۔ میں ان کے گھر میں ایسے کام کرتی جیسے کوئی انسان خود کے گھر میں کام کرتا ہے۔ مجھے بالکل بھی محسوس نہ ہوتا کہ میں کسی اور کے گھر میں کام کر رہی ہوں۔ اس طرح وہ بھی بے فکر ہو کر شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ جب بھی وہ بازار جاتی تو میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے آتی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان کے بیٹے کی شادی کی ذرا سی بھی خوشی نہیں تھی۔ میرے دل میں عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ اس طرح ان کی شادی کے دن قریب آ گئے۔ آنٹی کے بیٹے کی شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی اور ان کی بہو بھی بہت خوبصورت تھی۔ سب لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے لیکن وہ مجھے ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ جب شادی کا شور مدھم ہوا تو میری آنٹی نے مجھے کہا کہ تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری بہت مدد کی ہے، اب تم بھی کچھ دن آرام کرو، اب میری مدد کے لیے میری بہو آ گئی ہے۔
आंटी का मुझे इस तरह अपने घर से आने से मना करना मुझे बिल्कुल अच्छा न लगा। मैं घर आकर अपने कमरे में खामोशी से लेट गई। न जाने मेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे थे और मुझे खुद पर शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने अपना वक्त उस घर में क्यों ज़ाय किया। मैंने गुस्से से दिल में सोचा कि अब मैं आंटी के घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी, अब अपने घर पे ही रहूंगी। मेरी भी कोई इज्जत नफ्स है। उससे अगले दिन जब मैं अपने घर में ही रही तो मेरा बाप और मेरे छोटे बहन भाइयों ने मुझसे पूछा कि आज तुम घर में हो, खैरियत तो है? क्या उन्होंने तुम्हें घर आने से मना कर दिया है? मेरे बाप की तंजिया बात जब मैंने सुनी तो मैंने गुस्से से अपने बाप की तरफ देखा और कहने लगी कि अब मैं सारी ज़िंदगी तो उनके घर नहीं बैठ सकती ना। अब उनके घर के काम करने वाली आ चुकी है, अब मैं अपने घर में तवज्जो दूंगी। इस तरह मैं अगले 2-3 दिन उनके घर ना गई, लेकिन मेरे दिल में तजस्सुस हो रहा था कि मैं उनके घर जाऊं और उनकी नई बहू को देखूं। आखिरकार दिल के हाथों मजबूर होकर मैं उनके घर चली गई। उनकी बहू अपने कमरे में बैठी हुई थी और उसका शौहर भी कमरे में था। तो मेरी आंटी ने मुझे कहा कि तुम मेरे पास बैठ जाओ। मैं उनके पास बैठकर बातें करने लगी। काफ़ी देर इंतज़ार करती रही कि वो कमरे से बाहर आए, लेकिन वो बाहर ना आई। कुछ देर के बाद आंटी का बेटा अपने काम पर चला गया तो उनकी बहू कमरे से बाहर निकली तो आंटी ने मेरा उससे तारुफ कराया। तो उसने मेरी तरफ सरसरी सी निगाह डालकर देखा और अपने कमरे में चली गई। मुझे उसकी बीवी का खुद को नज़रअंदाज करना ज़रा अच्छा न लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैंने इतना अरसा इस घर में इतना वक्त देकर खुद की तजलील करवाई है। और मुझे अपनी माँ पर भी बेहद गुस्सा आ रहा था कि मैं तो बच्ची थी, मेरे जहन में इतनी समझ न थी, मेरी माँ ने ही मुझे क्यों इस घर में आने दिया। अब जब मेरा दिल उस घर से लग चुका था तो उस घर के लोग मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। मैं घर वापस आ गई। अब मैं घर में खामोश और चुप चुप रहने लगी। मेरी अम्मा ने भी इस बात पर गौर किया और उन्होंने पूछा कि शकीला, तुम इतनी चुप चुप क्यों रहने लगी हो, क्या बात है? मैंने उनसे ये कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस तरह काफ़ी दिन गुजर गए, न मैं उनकी तरफ गई न उनके घर से कोई हमारे घर आया। कुछ दिनों के बाद आंटी हमारे घर आईं और मेरी माँ से कहने लगीं कि तुम शकीला को घर भेज दो, क्योंकि मेरी बहू और बेटे ने घूमने फिरने के लिए जाना है और उसके लिए तैयारी करनी है। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे एकदम से गुस्सा आ गया कि आंटी का दिमाग ख़राब हो गया है। अब उनकी बहू घर आ चुकी है तो वो काम खुद भी कर सकती हैं। जब कोई काम की ज़रूरत होती है तो मुझे अपने घर बुला लेती हैं। अब मैंने उनसे इतना कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आंटी को आज पहली दफ़ा मैं काम से इनकार कर रही थी, तो मेरा दिल भी दुखी हो रहा था, लेकिन अम्मा ने कह दिया कि शकीला, कोई बात नहीं, तुम्हारी आंटी इतनी मोहब्बत से कह रही हैं तो कुछ देर के लिए चली जाओ। इस तरह मैं उनके घर आ गई और उनकी बहू की पैकिंग करवाने में उनकी मदद करने लगी। वो दोनों मियाँ बीवी बैठे आपस में बात कर रहे थे तो मैं उनकी तरफ देख रही थी। न जाने क्यों मेरा दिल करने लगा कि काश उनकी बहू की जगह मैं होती। और मेरी आंटी का बेटा शादी से पहले ही खूबसूरत था, लेकिन शादी के बाद उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया था, जिसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मेरा दिल उस पर आ गया और मैं दिन रात उसी को सोचने लगी। कभी कभार मुझे ऐसा लगता कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है, लेकिन मैं इस बात से भी डर रही थी क्योंकि अब वो एक शादीशुदा था। इसलिए मैंने अपने दिल में फ़ैसला कर लिया कि मैं इन उभरते जज्बात को भी काबू कर लूँगी, क्योंकि इसका अंजाम बहुत ही बुरा होना था। इस तरह मैंने उनके घर आना जाना छोड़ दिया। मेरी अम्मी से ही मुझे पता चला कि उनका बेटा वापस आ गया है। मैंने अपने घर पर तवज्जो देनी शुरू कर दी। एक दिन मेरी अम्मा ने मुझे बताया कि तुम्हारी आंटी ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। मैंने अपनी अम्मा को कहा कि मैं नहीं जा सकती, तो अम्मा मुझे डांटने लगी। कहने लगी कि शुरू से ही तुम उनके घर जाती थी, तब तो तुमने कभी एतराज़ नहीं किया, अब तुम्हें क्या मसला हो गया है? तो मैंने कहा, ये आप ही की गलती है, आपने ही मुझे उस घर में भेजा। उन्होंने मुझे एक काम करने वाली नौकरानी के सिवा कुछ न समझा, और जब भी उनको काम की ज़रूरत होती है तो मुझे बुला लेते हैं। उनके नज़दीक मेरी कोई अहमियत नहीं। तो अम्मा ने कहा, ये बात नहीं, उन्होंने तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा है। तुम्हारी आंटी जब भी कभी बाजार जाती थी तो तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर आती थी। अगर वो तुम्हें काम करने वाली समझती तो तुम्हारे लिए कुछ ना लेकर आती। मैं अपनी अम्मा की बात सुनकर खामोश हो गई और ना चाहते हुए भी मैं अपनी आंटी के घर चली गई। जब मैं उनके घर गई तो मेरी आंटी आज बहुत खुश नज़र आ रही थी। मैंने आज से पहले इतना खुश उन्हें नहीं देखा था।
میں ان کے پاس بیٹھی تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ شکیلا، آج میں بہت خوش ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی میں دادی بننے والی ہوں، اس گھر میں ننھا مہمان آنے والا ہے۔ نہ جانے مجھے یہ خبر سن کر خوشی نہ ہوئی۔ اس طرح آنٹی نے کہا کہ اب تم روزانہ گھر میں آیا کرو، کیونکہ میری بہو اب گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی، اس کو مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ اتنی دیر میں آنٹی کا بیٹا بھی گھر میں داخل ہوا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں اس سے نظریں ہٹانا بھول گئی۔ آج تک میں جن جذبات کو دبا رہی تھی ان کی حقیقت آشکار ہو گئی، کیونکہ میں اس سے محبت کرنے لگی تھی، اور میں نے اپنی محبت کی خاطر آنٹی کے گھر آنا جانا شروع کر دیا، کیونکہ جب میں آنٹی کے گھر آتی تو ہی اسے دیکھ سکتی تھی نا۔ جب بھی میں گھر آتی تو میرے ذہن میں وہی سوال رہتا۔ میں دن رات اسے سوچنے لگی۔ میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول کی تعلیم دلوائیں، کیونکہ جو کچھ وہ میرے ساتھ کر چکی تھی میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس طرح آنٹی بھی ہماری مالی مدد کر دیتی تھی اور میرے بہن بھائی اسکول جاتے۔ میں نے اپنے آپ پر توجہ دینی شروع کر دی۔ جب بھی میں ان کے گھر جاتی تو نئے کپڑے پہنتی اور منہ کے اوپر کریم لگاتی اور ہلکی سی لپسٹک لگا لیتی۔ میں کوئی اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ جب بھی تیار ہوتی ہر کوئی میری تعریف کرتا، اور میں بھی چاہتی تھی کہ میں ان کے گھر جاؤں اور آنٹی کا بیٹا میری طرف دیکھے اور میری طرف مائل ہو۔ پتہ نہیں 16 سال کی عمر میں یہ باتیں میرے ذہن میں کیسے آ گئیں۔ آنٹی کا بیٹا جب اپنی بیوی کا خیال رکھتا تو مجھے ذرا بھی اچھا نہ لگتا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی بیوی سے جلن سی محسوس ہوتی، لیکن اس کی بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام کا کہا ہوا تھا، جس کی وجہ سے گھر والے تھوڑا سا پریشان تھے۔ اتنے عرصے میں میرے گھر میں میرے رشتے کا شور اٹھا، کیونکہ میرے چچا نے میرے ابا سے میرا رشتہ مانگ لیا۔ تو میری اماں نے میرے ابا سے کہا کہ ابھی میں رشتہ نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ابھی میری عمر ہی 16 سال ہے۔ تو ابا نے کہا کہ جب تم نے اس کو پڑھایا لکھایا بھی نہیں ہے تو کون سا اس کے لیے کوئی پڑھا لکھا رشتہ آ جانا ہے جس کا تمہیں انتظار ہے، اور گھر بٹھا کر کیا کرو گی؟ جب رشتہ خود چل کر گھر آ گیا ہے تو تم اس کے بارے میں سوچو۔ تو اماں نے کہا کہ میں جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، اس لیے تم مجھے سوچنے کا وقت دو۔ اس طرح میرے رشتے کا معاملہ وہیں رک گیا اور ادھر آنٹی کی بہو کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ لوگ اسے لے کر ہسپتال چلے گئے۔ آنٹی نے میرے گھر پیغام پہنچایا کہ گھر جا کر ہسپتال میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھیجو، تو میں ان کے گھر چلی گئی۔ ان کو ہسپتال میں تقریباً 4 دن لگے اور ایک دن خبر آئی کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن ان کی بہو کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اور جو افسوسناک خبر ملی وہ یہ تھی کہ ان کی بہو بیٹی کو جنم دیتے ہی فوت ہو چکی تھی۔ اور آنٹی کے گھر میں تو ایک کوہرام مچ گیا، کیونکہ ابھی تو شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا اور ان کی بہو بیٹی کو جنم دیتے ہی فوت ہو چکی تھی۔ آنٹی کے بیٹے کی بہت ہی بری حالت تھی، وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، اور ان کی بہو کے والدین بھی اپنی بیٹی کے دنیا سے چلے جانے سے شدید غمزدہ تھے۔ جہاں سب لوگ غمگین تھے وہاں پتہ نہیں مجھے کیوں انجانی سی خوشی ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب میرا راستہ صاف ہو چکا ہے، میں اپنی محبت کو حاصل کر سکتی ہوں، اس لیے میں سب کو حوصلہ دیتی اور اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر آتی، لیکن دل میں خوش تھی۔ لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہی آنکھوں میں آنسو لے کر آتی، اور میں نے آنٹی کی پوتی کو سنبھالنا شروع کر دیا، کیونکہ ہر کوئی اپنی پریشانی میں تھا اور اس بچی کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا تھا، تو میں خود ہی اپنی تعریف کے لیے اس بچی کو دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ اب میں مستقل ہی ادھر رہنا شروع ہو چکی تھی اور میں کھانا تیار کر کے سب کو کھلاتی۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ جب آنٹی تھوڑا سا سنبھلی تو انہیں ہوش آیا اور وہ کہنے لگیں کہ شکیلا، تمہارا بہت شکریہ، تم نے مشکل وقت میں ہمارے گھر کا نظام سنبھالا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس میں شکریہ والی کون سی بات ہے، میں اس مشکل وقت میں آپ کے کام آ سکی۔ اب تو آنٹی زیادہ کام کاج نہیں کر سکتی تھی، اور میری امی نے اور ابا نے بھی مجھے گھر آنے کا نہ کہا، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ آنٹی تو خود بیمار رہتی ہیں اور اوپر سے اتنی بڑی پریشانی ان کے گھر پڑ چکی ہے، تو اس لیے اماں نے مجھے کہا کہ تم جتنے دن ہو سکتا ہے ادھر رہو، ان کا خیال رکھو، گھر کی فکر نہ کرنا۔ اس طرح میں نے چھوٹی سی بچی کی مکمل ذمہ داری اپنے سر اٹھا لی۔ وہ بچی بھی مجھ سے کافی حد تک مانوس ہو چکی تھی، لیکن اپنا گھر اپنا ہوتا ہے۔ ابا نے 10 دن کے بعد شور ڈالنا شروع کر دیا کہ اب تم ادھر نہیں جاؤ گی، اپنے گھر آؤ۔ اس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی میں گھر آ گئی اور آنٹی سے اپنی پوتی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔
اور یہ بات میں جانتی تھی کیونکہ آنٹی تو خود کو مشکل سے سنبھالتی تھی، وہ کیسے ایک بچی کو سنبھال سکتی تھی۔ کچھ دنوں میں آنٹی ہمارے گھر آئیں، وہ زاروں قطار رو رہی تھی اور میری امی کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہی تھی کہ میں آج تم سے کچھ مانگتی ہوں، کیا تم مجھے وہ دو گی؟ تو اماں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ آنٹی کہنے لگیں کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ تمہاری بیٹی کے لیے لے کر آئی ہوں، تم مجھے اپنی بیٹی دے دو۔ تو اماں سمجھیں کہ وہ شاید اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ اماں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اماں نے کہا کہ ابھی تو تمہارا بیٹا پڑھ رہا ہے، نہ ہی وہ کاروبار سنبھالتا ہے، نہ ہی کوئی نوکری کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، بلکہ میں اپنے بڑے بیٹے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ اماں نے جب یہ بات سنی تو وہ ایک دم چپ کر گئی اور کہنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شکیلہ کا ابا کبھی بھی اس رشتے کے لیے نہیں مانے گا۔ تو آنٹی کہنے لگی کہ کچھ بھی ہو جائے میں یہاں سے رشتہ لے کر ہی جاؤں گی اور تمہارے شوہر سے میں خود بات کر لوں گی۔ اور میں یہ سب کمرے میں بیٹھی سن رہی تھی۔ میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ جس چیز کی میں نے تمنا کی تھی اور اس کی دل سے دعائیں مانگی ہیں، آخر کار وہ پوری ہو رہی ہیں۔ اب میرے دل میں یہ تھا کہ ابا اس رشتے کے لیے مان جائیں، کیونکہ اگر ابا نے اس رشتے سے انکار کر دیا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابا میرا رشتہ چچا کے گھر کرنا چاہتے تھے، اس لیے یہ معاملہ مشکل نظر آ رہا تھا۔ آنٹی کافی دیر ابا کا انتظار کرتی رہیں۔ جب ابا آیا تو آنٹی نے ابا سے اس معاملے میں بات کی تو ابا تو بات سنتے ہی بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ تم کیا سوچ کر ہمارے گھر آئی ہو؟ میں ایک شادی شدہ لڑکے سے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کر سکتا، تمہیں ادھر آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ابھی تو میری بیٹی کی عمر ہی 17 سال ہے اور ویسے بھی اس کا رشتہ آ چکا ہے اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھائی کے گھر کروں گا۔ اماں نے جب یہ بات سنی تو اماں نے آنٹی کے سامنے ہی ابا سے بولنا شروع کر دیا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے سوچنے کے لیے وقت دو، تم کون ہوتے ہو اکیلے فیصلہ کرنے والے؟ اماں اور ابا نے اپنی لڑائی شروع کر دی اور میں کمرے میں بیٹھی دعا کر رہی تھی کہ ابا اس رشتے کے لیے مان جائیں۔ تو آنٹی نے ابا سے کہا کہ تمہاری بیٹی کون سی پڑھی لکھی ہے جس کے لیے کوئی پڑھا لکھا آئے گا؟ یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے کہ میں اپنے پڑھے لکھے بیٹے کا تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آئی ہوں۔ اور یہ حقیقت بھی تھی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ابا نے آنٹی سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ، ہم اس بارے میں سوچ کر جواب دیں گے۔ اس طرح آنٹی مایوس ہو کر گھر سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد اماں ابا سے لڑنے لگی کہ تم نے اسے کس لیے بھیجا ہے، اس نے ہماری کتنی مدد کی تھی، وہ کیا سوچیں گی؟ تو ابا نے کہا میں اپنی بیٹی کی شادی وہاں ہرگز نہیں کروں گا، اس چیز کو دماغ میں بٹھا لو۔ لیکن اماں میرے چچا کے گھر رشتہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس بحث مباحثے میں کافی دن گزر گئے۔ ابا نے مجھ پر پابندی لگا دی کہ میں ان کے گھر ہرگز نہیں جاؤں گی، اور ابا نے کہا کہ میں شروع سے ہی اس گھر میں تمہارا جانا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن تمہاری اماں کی باتوں کی وجہ سے میں خاموش ہو جاتا تھا۔ اب تم جا کر دکھاؤ۔ جب ابا نے مجھ پر پابندی لگائی تو میں بھی کافی مایوس ہوئی۔ اس طرح کافی دن گزر گئے اور آنٹی کا اماں کو فون آتا تھا کہ میں چھوٹی بچی کو نہیں سنبھال سکتی، شکیلہ ہی اس کو سنبھالتی تھی، وہ بچی کافی حد تک اس سے اٹیچ ہو چکی تھی، اس لیے تم اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کرو، اگر تمہارے شوہر کو اس کے بدلے میں کچھ پیسے چاہیے تو میں وہ بھی دے دوں گی۔ اماں نے جب آنٹی کی یہ بات سنی تو ابا سے کہنے لگی کہ میری کزن تمہاری کافی مالی مدد کر چکی ہے، اگر اب بھی تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کرے تو رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ میں کمرے میں بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ آنٹی نے صحیح بات پکڑی ہے، کیونکہ ابا کی یہی کمزوری تھی۔ اس لیے ابا نے کچھ سوچ کر کہا کہ ٹھیک ہے، اسے کہو آ کر رشتہ لے جائے۔ اور میں نے یہ بات سنی تو میں شکرانے کے نفل ادا کرنے کے لیے وضو کرنے لگی، کیونکہ یہ بات سن کر میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اور ان تمام چکروں میں ابا اماں آنٹی سے یہ پوچھنا بھول چکے تھے کہ انہوں نے آیا اپنے بیٹے سے پوچھا بھی ہے یا نہیں، وہ اس شادی پر راضی ہے کہ نہیں۔ اس طرح آنٹی ہمارے گھر آئیں اور میرے ہاتھ پر کچھ رقم رکھی اور میرا منہ میٹھا کروایا اور رشتہ پکا کر کے چلی گئی۔ تو اماں نے کہا کہ ہم بھی رسم کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو آنٹی نے منع کر دیا اور کہنے لگی کہ اب میں ڈائریکٹ نکاح کرنے کے لیے آؤں گی، نکاح میں صرف چند ہی گھر کے افراد ہوں گے۔ ابا نے بھی کہا کہ میں بھی اتنا لمبا چوڑا انتظام نہیں کر سکتا، اس لیے سادگی سے ہی نکاح کرنے کو ترجیح دی گئی۔ اس طرح جمعہ کے دن میرے نکاح کا مقرر کر دیا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ آنٹی نے اپنے بیٹے کو کس طرح سمجھایا یا کس طرح بات کی۔ آنٹی کا بیٹا نکاح کے لیے آ چکا تھا، لیکن وہ شکل سے بالکل بھی راضی نہیں لگ رہا تھا،
ایسا لگ رہا تھا کہ اسے کسی مجبوری کے تحت بٹھایا گیا ہو۔ گھر میں ہی نکاح کا انتظام کیا گیا اور گھر میں نکاح کے لیے آئے ہوئے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس طرح نکاح کر کے میری رخصتی بھی ساتھ ہی دے دی گئی۔ میں تو اپنی محبت کے مل جانے پر بے حد خوش تھی۔ مجھے ان سب چیزوں میں کسی بات کا ہوش نہیں تھا کہ میرے شوہر کا کیسا موڈ ہے۔ میرے چچا لوگوں میں سے کسی نے شرکت نہ کی کیونکہ ابا نے انہیں رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے چچا لوگوں کی فیملی ہم سے ناراض ہو چکی تھی۔ انہوں نے تو واضح طور پر کہا تھا کہ ہم نے لالچ میں آ کر اپنی بیٹی کا رشتہ ادھر دے دیا ہے، پر اماں ابا کو ان کی چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا اور اس طرح آنٹی مجھے رخصت کروا کے جب گھر لے آئیں تو انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کے کمرے میں بٹھا دیا۔ گھر میں سوگوار سا ماحول تھا۔ میں کافی دیر کمرے میں بیٹھی رہی۔ آنٹی ہی میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھے کھانے کا پوچھا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو کمرے میں بھیجتی ہوں۔ میں آنے والے وقت کا سوچ رہی تھی اور میرے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہو رہے تھے کیونکہ اس وقت کا میں خواب ہی سوچ سکتی تھی۔ میں دل میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ یہ وقت تو بہت ہی دعاؤں سے آیا ہے، اور اس وقت میں بالکل بھول چکی تھی کہ اس گھر کے لوگ مجھے ایک بچی کو سنبھالنے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ کافی انتظار کے بعد بھی جب میرا شوہر کمرے میں نہ آیا تو میں گھڑی کی طرف دیکھنے لگی اور آخر کار میں تھک چکی تھی۔ میں نے اپنی کمر تکیے کے ساتھ لگائی اور ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ کتنا وقت گزر چکا۔ اتنی دیر میں فجر کی اذان کی آواز میرے کان میں پڑی تو میں ایک دم سے اٹھی اور میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ ساری رات میں ویسے ہی بیٹھی رہی اور میرا شوہر کمرے میں نہ آیا۔ ایک دم سے مجھے افسوس بھی ہوا اور غصہ بھی آیا کہ میری کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جس کے لیے سج سنور کر بیٹھی ہوئی ہے وہ کمرے میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ابھی میں بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ آنٹی کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ میں تم سے معذرت چاہتی ہوں، میرا بیٹا تمہارے پاس نہیں آیا، لیکن تم اس بات کی فکر نہ کرو، میں جلدی سے سمجھاؤں گی۔ جب میں نے آنٹی سے یہ بات سنی تو میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور میں دل میں سوچنے لگی کہ آنٹی مجھ سے یہ بات کر رہی ہیں تو کیا انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھ کر یہ قدم نہیں اٹھایا؟ لیکن آنٹی کے سمجھانے سے میں اٹھی اور خود کو بھاری کپڑوں سے آزاد کروایا اور ہلکے سے کپڑے پہن لیے۔ اتنی دیر میں میری اماں اور میرے چھوٹے بہن بھائی ناشتہ لے کر میرے پاس آئے۔ اماں نے مجھے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے، تو میں نے سر جھکا لیا، لیکن آنٹی نے فوراً جواب دیا کہ وہ کسی کام سے گھر سے باہر گیا ہے۔ اماں نے مجھ سے ایک دو بار پوچھنے کی کوشش کی کہ تمہارے شوہر کا تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہے، لیکن میں اماں کو کیا جواب دیتی کہ میں نے تو اپنے شوہر کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، اس لیے میں نے ہلکا سا کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن کھل کر ان سے کوئی بات نہ کر سکی۔ کچھ دیر وہ لوگ بیٹھ کر چلے گئے کیونکہ ولیمے کا کوئی انتظام نہ کیا گیا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے اپنی اماں کے گھر چلی جاؤں، تو میری ساس نے حامی بھر لی اور کہا کہ شام تک واپس آ جانا کیونکہ چھوٹی بچی کو بھی تو سنبھالنا ہے۔ جب میں نے اپنی ساس کی بات سنی تو میں نے دل میں سوچا کہ اب میں انہیں کیا جواب دوں، کیونکہ مجھے اپنے شوہر کے رویے سے بہت دکھ پہنچا تھا کہ جب وہ میرے سامنے ہی نہ آیا تو میں کیوں اس کی بیٹی سنبھالوں۔ اس لیے میں اماں کی طرف چلی گئی اور میں جان بوجھ کر واپس نہ آئی اور رات وہیں رہی۔ اگلی صبح زور سے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو میرا چھوٹا بھائی باہر دیکھنے گیا تو دیکھا کہ میرا شوہر گھر کے باہر کھڑا ہے۔ میں اپنے شوہر کو اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس نے سلام دعا کے بعد کہا کہ میں شکیلہ کو لینے آیا ہوں، تو میری اماں نے اس سے چائے پانی کا پوچھا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے جلدی ہے اور مجھے کہنے لگا کہ جلدی تیاری کرو۔ میں اس کے آنے سے ہی خوش ہو گئی اور اس کے ساتھ واپس آ گئی۔ سارے رستے اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ جب میں گھر آئی تو اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگا کہ تمہیں جس مقصد کے لیے گھر لے کر آئے ہیں تم وہ مقصد کیسے بھول گئی؟ تمہیں اماں نے کہا بھی تھا کہ رات کو واپس آ جانا، لیکن تم گھر کیوں نہیں آئی؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ بچی کو اور گھر کو سنبھالنا ہے؟ میں اس کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی کیونکہ میں نے کبھی اس کے سامنے کھل کر بات نہ کی تھی، اور میں نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ آئندہ سے ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، آج سے اس بچی کی ہر ذمہ داری تم نے ہی سنبھالنی ہے۔ وہ یہ بات کر کے کمرے سے باہر چلا گیا اور اس دن کے بعد میں نے اس کی بیٹی کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ سب کے سامنے میں اسے خوب پیار کرتی، لیکن دل میں اس بچی کے لیے نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی کیونکہ میرا شوہر اپنی بیٹی کے بارے میں ہی مجھ سے بات کرتا۔
اس کے علاوہ وہ مجھ سے کوئی بات نہ کرتا۔ جب شادی کی رات تھی وہ میرے کمرے میں نہ آیا اور اپنی بچی کے پاس رہا تھا، تو میں کیوں کر اس کی بچی سے پیار کرتی، لیکن اس کے سامنے میں اس کی بچی کا اچھے طریقے سے خیال رکھتی کہ اس کو میری طرف سے کوئی شکایت نہ ہو۔ لیکن رات کو وہ میرے کمرے میں نہ آتا تو مجھے بہت ہی دکھ ہوتا کہ واقعی اس گھر کے لوگوں نے اپنے کام سے ہی مطلب رکھا ہے، اس کے علاوہ میری کوئی اہمیت نہیں۔ میرے دل میں شدید غم و غصہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ایک رات میں اکیلی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور نہ مجھے نیند آ رہی تھی۔ ساری سوچیں میرے دماغ میں آ رہی تھیں اور سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنا شروع ہو گیا۔ میں غصے سے اٹھی، میں نے دل میں سوچا میں اس کی بیٹی کو ختم کر دوں گی، نہ اس کی بیٹی ہوگی اور نہ ہی وہ اس کے پاس جائے گا، اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں ساتھ والے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ میرا شوہر بیڈ پر لیٹا ہوا ہے اور ساتھ میں اس کی بیٹی بھی ہے، اور ساتھ میں میرے شوہر نے اپنی پہلی بیوی کی تصویر کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ابھی تک وہ اپنی پہلی بیوی کی یاد سے نہیں نکلا تو وہ میری طرف کیوں دیکھتا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو میں خاموشی سے روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ جب میں کمرے سے نکل رہی تھی تو میری ساس نے مجھے دیکھ لیا اور اس نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے۔ وہ میرے پیچھے ہی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ کیا بات ہوئی ہے، تو میں نے کہا کہ کچھ نہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ کیا میرے بیٹے نے تمہیں کچھ کہا ہے، تو میں نے کہا کہ نہیں، اور میں ایک دم سے پھٹ پڑی اور کہا آپ نے شادی سے پہلے مجھے اس گھر میں کام کے لیے رکھا ہوا تھا، جب بھی آپ کو کسی کام کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ مجھے اپنے گھر بلا لیتی تھی، اس کے علاوہ میری کوئی اہمیت نہیں، اور آپ نے اپنی ہی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھ سے اپنے بیٹے کا نکاح کروا دیا، اور آپ کے بیٹے کو بھی اپنی ہی ضرورت پیاری تھی، اس لیے اس نے صرف بیٹی کو پالنے کے لیے مجھ سے نکاح کیا ہے، اس کے علاوہ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور اب بھی میں اس کی بیٹی ہی سنبھال رہی ہوں۔ لیکن میرے بھی کچھ حقوق ہیں، میرے بھی ارمان ہے کہ میرا شوہر مجھ سے بات کرے، لیکن اس نے آج تک مجھے مخاطب نہیں کیا، نہ ہی وہ کبھی اس کمرے میں آیا۔ جب میری ساس نے میری باتیں سنی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، کہنے لگیں کہ میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ جب تم سے نکاح کرنے کے لیے میں نے اپنے بیٹے پر دباؤ ڈالا تو وہ اس نکاح پر راضی نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی پہلی بیوی سے محبت کرتا تھا، تو میں نے بہت منت سماجت کر کے اسے نکاح کے لیے راضی کر لیا تھا۔ اب اس کو ان تمام چیزوں کے ٹھیک ہونے میں کچھ وقت تو لگے گا، تم بھی اسے کچھ وقت دو۔ میں نے جب اپنے ساس کی بات سنی تو خاموش ہو گئی، اور میں کہنے لگی کہ اگر میں یہ باتیں اپنی اماں ابا کو بتا دوں کہ میرا شوہر مجھ سے نکاح پر راضی نہیں تھا تو وہ کیا سوچیں گے۔ میری ساس نے کہا کہ تمہاری اماں ابا کی میں نے کافی مالی مدد کر دی ہے، اس لیے وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ جب میں نے اپنی ساس کی بات سنی تھی تو مجھے وہ بات ایک تانے کی طرح لگی، اور مجھے شرمندگی ہوئی کہ واقعی میرے ابا نے تو رشتہ ہی اس بنا پر کیا تھا کہ وہ ان کی مالی مدد کریں گی۔ اس طرح میں نے ان سے کوئی بات نہ کی، اور میں نے کمرے میں جا کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور سوچنے لگی کہ میں اپنے حالات کو کیسے بہتر کر سکتی ہوں۔ اس طرح میں نے اپنے رویے کو تبدیل کرنے کا سوچا، اور میں نے سوچا کہ اگر میں اس کی بیٹی کو راستے سے ہٹانے کا سوچوں گی تو اس طرح میرا شوہر بالکل بھی میرے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے سوچا کہ میں اس کی بیٹی کو ساری زندگی پیار اور محبت سے پالوں گی، تبھی میرا شوہر میرا بنے گا، اور میں نے ایسا کرنا شروع کیا۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنی محبت دینا شروع کی اور اس کی بیٹی سے دل سے محبت کرنے لگی۔ اس طرح میرا شوہر میرے رویے سے بہت متاثر ہوا اور وہ میرے قریب ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کی بیٹی کو سگی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھا۔ میں جو اس کے لیے دل میں بغض اور نفرت رکھتی تھی وہ میں ختم کر چکی تھی، کیونکہ اس نفرت کی وجہ سے ہی میرا شوہر مجھ سے دور ہوا تھا۔ میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہو گئی اور میرا بھی ایک بیٹا پیدا ہوا، لیکن میں نے اس کی پہلی بیوی کی بیٹی کو کبھی سوتیلی نہیں سمجھا، بلکہ اسے سگی بیٹیوں کی طرح ہی پالا، نہ ہی اس کی دیکھ بھال میں کبھی کوئی کمی رکھی۔ اس وجہ سے میرا شوہر میری تعریف کرتا، اور اب میں ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔